السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک کامچور نوجوان کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں کاشف نامی نوجوان اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والدین بہت غریب تھے اور محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماتے تھے، جس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ جبکہ کاشف نوجوان ہونے کے باوجود کوئی کام کاج نہ کرتا تھا۔ باپ اسے کام کرنے کے لیے ساتھ چلنے کو کہتا تو کاشف کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کام پر جانے سے انکار کر دیتا۔ کبھی سر میں درد ہے تو کبھی ٹانگوں میں تکلیف اور کبھی کوئی اور بہانہ۔ وہ اول درجے کا کامچور اور نکھٹو تھا۔ محنت مزدوری کرنے اور کمانے کو تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ وہ روزانہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر دوستوں کے پاس چلا جاتا اور سارا دن آوارہ گردی کرنے میں گزار دیتا تھا۔ ماں باپ کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ اس کی ہر ضد پوری کرتے اور اس کی خوشی میں خوش رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد کاشف کے والد شدید بیمار ہوئے اور پھر وفات پا گئے۔ ان کے مرنے کے بعد گھر میں کاشف کے سوا کوئی کمانے والا نہ تھا۔ تب اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، تمہارے والد زندہ تھے تو محنت مزدوری کر کے روزی کماتے اور ہمارا پیٹ پالتے تھے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، مزدوری نہیں کر سکتی، اس لیے اب تم کماؤ اور اپنے ساتھ مجھے بھی کھلاؤ۔ اگر تم نہیں کماؤ گے تو مجبوراً مجھے بھیک مانگنا پڑے گی، لیکن اس میں تمہاری بےزتی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ نوجوان بیٹے کے ہوتے ہوئے ماں بھیک مانگتی پھر رہی ہے۔ تمہارے دوست بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تمہیں طعنے دیں گے کہ ماں بھیک مانگتی ہے اور بیٹا عیش کر رہا ہے۔ کاشف نے ماں کی یہ باتیں سن کر کہا، اچھا ماں، میں کوئی روزگار تلاش کرتا ہوں، لیکن مزدوری نہیں کروں گا۔ کئی روز گزر گئے، لیکن کاشف کو اس کی پسند کا اچھا روزگار نہ ملا۔ مزدوری کرنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے تمام دوست کھاتے پیتے گھروں کے تھے اور وہ مزدوری کر کے ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آخر جب گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ رہا اور بھوک سے اس کی ماں بیمار رہنے لگی اور خود کاشف کو بھی فاقے کرنا پڑے تو اس کی ماں نے اسے پھر سمجھایا، آخر تم کب کما کر لاؤ گے؟ جب میں فاقوں سے مر جاؤں گی؟ روزی کمانے کے لیے تو آدمی کو جو بھی کام مل جائے اسے کر لینا چاہیے۔ تم اتنے قابل تو نہیں ہو کہ تمہیں افسروں والی نوکری مل جائے گی۔ مشکل سے تم نے 12 جماعتیں پاس کی ہیں، اس میں کوئی اچھی نوکری تو ملنے سے رہی۔ جا کر مزدوروں والا کام کرو اور جو اجرت ملے اس سے کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ ماں کی باتیں سن کر کاشف نے مزدوری کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اسے یہ خطرہ تھا کہ اس کا کوئی دوست اسے مزدوری کرتا دیکھ نہ لے۔ چنانچہ اس نے رومال سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ پھر وہ گھر سے نکلا اور مزدوری کرنے کے لیے شہر کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی تو وہ راستے میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے چند منٹ بعد ہی چند ڈاکو جو شہر سے لوٹ مار کر کے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے، آرام کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ انہوں نے بھی اپنے چہرے رومال سے ڈھانپ رکھے تھے۔ انہوں نے کاشف کو وہاں سویا ہوا دیکھا تو سمجھے کہ کاشف بھی ڈاکو ہے، اس لیے وہ بے خوف ہو کر آرام کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پولیس کے سپاہی ڈاکوؤں کی تلاش میں وہاں آ پہنچے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور ڈاکوؤں کے پاس بھی گھوڑے تھے۔ انہوں نے دور سے پولیس کو آتے دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل بھاگے۔ اس دوران کاشف کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ وہ ڈاکوؤں اور سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر فوراً درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ سپاہی ڈاکوؤں کے پیچھے چلے گئے تو کاشف درخت کی آڑ سے نکل کر اپنی پہلی جگہ آ بیٹھا۔ وہاں ایک بڑا سا تھیلا پڑا تھا جسے ڈاکو گھبراہٹ میں وہیں چھوڑ گئے تھے۔ کاشف نے تھیلا کھول کر دیکھا تو وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔
اتنی زیادہ دولت پا کر کاشف کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رقم سے وہ کوئی کام کاج کیے بغیر ساری زندگی عیش کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تھیلا اٹھا کر واپس گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے کھانے پینے کی کچھ اشیاء خریدی، اپنے اور ماں کے لیے نئے کپڑے خریدے اور کئی دوسری ضرورت کی اشیاء خرید کر گھر لے آیا۔ جب گھر آیا تو ماں نے اتنا سارا سامان دیکھ کر پوچھا، بیٹا تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو تم یہ سب خرید لائے ہو؟ کما کر لایا ہوں ماں، کاشف نے بڑے فخر سے جھوٹ بولا۔ دوسرے روز وہ نئے کپڑے پہن کر گھر سے نکلا اور دوستوں سے ملا۔ اس نے اپنے دوستوں کو تفریح کے لیے شہر چلنے کی دعوت دی اور کہا، تم اخراجات کی فکر مت کرنا، میرے پاس بہت پیسے ہیں، تمام خرچہ میں کروں گا۔ یہ سن کر اس کے دوست اس کے ساتھ چل پڑے۔ شہر پہنچ کر وہ خوب تفریح کرنے لگے۔ کاشف دل کھول کر پیسے خرچ کر رہا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے لیے ہزاروں روپے کی چیزیں خریدی بلکہ اپنے دوستوں کو بھی خرید کر دی۔ شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھلایا اور کئی تفریحی مقامات کی سیر کرانے پر بھی کافی رقم خرچ کی۔ رات ہو گئی تو گاؤں واپس جانے کے لیے ایک ٹیکسی والے سے بات کی۔ ڈرائیور نے گاؤں تک جانے کا کرایہ 1000 روپے بتایا تو کاشف نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نے ہمیں جلدی گاؤں پہنچا دیا تو 1000 کے بجائے 2000 روپے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سب ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیور حیران تھا کہ وہ لوگ صرف 100 روپے میں لاری کے ذریعے گاؤں پہنچ سکتے ہیں تو ٹیکسی پر 2000 روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ آخر اتنا پیسہ وہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کہیں وہ لوگ ڈاکو تو نہیں ہیں؟ اس شک پر اس نے سڑک کے کنارے واقع ایک تھانے کی طرف ٹیکسی موڑ دی اور ٹیکسی کو سیدھا اندر لے گیا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ ذرا انتظار کریں، اسے ایک ضروری کام ہے۔ پھر وہ ٹیکسی سے اتر کر تھانے دار کے کمرے میں گیا۔ اس نے تھانے دار کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا اور تھانے دار کے حکم پر سپاہی فوراً کاشف اور اس کے دوستوں کو گاڑی سے نکال کر اندر لے آئے۔ پھر تھانے دار نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ کاشف کے دوستوں نے بتایا کہ کاشف انہیں عیش کرانے کے لیے شہر لایا تھا۔ ان کے یہ کہنے پر سپاہیوں نے کاشف کی تلاشی لی تو اس کی جیبوں سے ہزار کے کئی نوٹ برآمد ہوئے، جنہیں دیکھ کر تھانے دار نے کاشف سے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم یتیم، غریب اور بے روزگار ہو، تو پھر اتنی ساری رقم کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ یقیناً تم چور ڈاکو ہو، کیونکہ کوئی اپنی محنت کی کمائی اتنی بے دردی سے خرچ نہیں کرتا۔ سچ سچ بتاؤ، کہاں ڈاکہ مارا ہے، ورنہ مار مار کر کھال ادھیڑ دوں گا۔ تھانے دار کی بات سن کر کاشف نے پہلے تو جھوٹ بولا کہ یہ رقم اس کے باپ نے گھر میں دفن کر رکھی تھی، لیکن تھانے دار کو یقین نہ آیا اور اس نے کاشف کو فرش پر الٹا کر کے کئی جوتے مارے تو کاشف چیخنے چلانے لگا۔ پھر اس نے روتے ہوئے تھانے دار کو بتایا کہ یہ رقم اسے مفت میں ملی ہے۔ پھر اس نے ان ڈاکوؤں کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ سپاہیوں کے خوف سے بھاگتے وقت اپنا تھیلا وہیں بھول گئے تھے اور اس نے اسے اٹھا لیا تھا۔ اس کی بات سن کر تھانے دار نے غصے سے کہا، اچھا، گویا مال مفت دل بے رحم، تم اس لیے بے دردی سے پیسے خرچ کرتے پھر رہے ہو کیونکہ یہ رقم تمہاری اپنی نہیں ہے بلکہ مفت کا مال ہے۔ تھانے دار کی بات سن کر کاشف نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسے اس وقت اپنی ماں کی ساری نصیحتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پولیس نے اس کے دوستوں کو چھوڑ دیا اور کاشف کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے اسے ڈاکوؤں کا ساتھی قرار دے کر 2 برس قید کی سزا سنا دی اور یوں کاشف کو اس کی کامچوری اور نکھٹو پن کی سزا مل گئی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔